جی ڈیئر ویورس، تو لاہور میں یہ ہے بیت ضعیف، اور بیت ضعیف اس وقت ہم جا رہے ہیں، اور چونکہ آج مدرس ڈے کے حوالے سے میری خواہش تھی کہ میں کچھ ایسی ماؤں کے پاس جاؤں، ان کے پاس بیٹھوں، ان سے بات کروں، تو میں نے ان کو دیکھا اور میں نے سوچا کہ میں ان سے آ کر ملوں اور ان سے بات چیت کروں۔ تو پھر اندر چل کے دیکھتے ہیں ہماری ان سے کیا بات چیت ہوتی ہے، ہم کن سے ملتے ہیں۔ یہ ایک اولڈ ہاؤس ہے جہاں پہ انہوں نے کچن بنایا ہوا ہے، اور اس کچن میں باقاعدہ ایک خاتون آتی ہیں جو صفائی وغیرہ بھی کرتی ہیں، ان کے لیے کوکنگ بھی کرتی ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے ان کے لیے یہ سسٹم ارینج کیا گیا ہے۔ اور یہ ساری کفالت جو ہیں یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر جو خواتین ہیں وہ گئی ہوئی ہیں آج اپنے بچوں سے مدرس ڈے کے حوالے سے اپنے بچوں سے ملنے کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ تو اس وقت جو ہمارے پاس ہیں وہ عذرا صاحبہ ہیں، ایک ماں ہیں، اب ان سے ہم باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج مدرس ڈے ہے، اور آج کے دن میری خواہش تھی کہ میں کسی ایسی جگہ جاؤں جہاں میں کچھ ماؤں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر سکوں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن ہم اپنا ٹائم، اپنی مسکراہٹ، اپنی اچھی بات تو کسی تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے میں ایک اولڈ ہاؤس میں ہوں، اور اس اولڈ ہاؤس کو میں آپ کو وزٹ بھی کروا دیتی ہوں کہ یہاں پر 5 خواتین ہیں، اور اسی طرح 5 کے قریب جو ہیں مرد ہیں۔ مرد حضرات کے لیے اوپر ایک الگ پورشن رکھا گیا ہے، اور خواتین کے لیے نیچے کا ایک پورشن ہے۔ آپ اس کو دیکھ بھی لیجئے، اس جگہ کو سیٹ رکھا گیا ہے، اور کتنا اچھے طریقے سے اس جگہ کو ان لوگوں نے نہ صرف سیٹ رکھا ہے بلکہ ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہیں یہ ساری خواتین۔ اس وقت میرے پاس جو ہیں ان کا کیا نام ہے؟ میرے پاس عذرا ایک ماں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک نفیسہ ہیں، ایک بشرا ہیں، ایک صبا ہیں، اور ایک زاہدہ ہیں۔ یہ 5 خواتین ہیں جو اس اولڈ ہاؤس میں رہتی ہیں، اور اسی طرح سے کچھ بزرگ شہری بھی ہیں جو ہمارے اس اولڈ ہاؤس میں رہتے ہیں۔ تو پہلے ہم عذرا سے باتیں کرتے ہیں، تو چونکہ میں اس لیے ان کی تصویر آپ کو نہیں دکھانا چاہتی کہ ان کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں، ان کی فیملی جب ان کو دیکھتی ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا، تو میں چاہوں گی کہ ہم صرف ان سے باتیں کریں اور آپ یہ باتیں سنیں۔ السلام علیکم عذرا، کیسی ہیں آپ؟ اچھا عذرا، آپ کو آج کا دن چونکہ مدرس ڈے ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ہیپی مدرس ڈے کہتی ہوں، اور میں آپ سے یوں سمجھیں کہ میں ایک بیٹی کی حیثیت سے آپ کے پاس آئی ہوں، اور صرف آپ سے ملنے آئی ہوں تاکہ آپ خوش ہوں، آپ کا دل خوش ہو، اور آپ کو لگے کہ ایک بیٹی آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ اور آپ بتائیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں، آپ اس وقت یہاں پر ہیں، یہ جگہ کیسی ہے، آپ کو کس طرح لگتا ہے؟ میں اپنے گھر بیٹھی ہوں، یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور کیا اچھا لگتا ہے آپ کو یہاں پہ؟ سب کچھ اچھا لگتا ہے، یہ گھر میرا اپنا ہے، مجھے سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ اچھا، کوئی ایسی بات مجھے سب اور کچھ اچھا لگتا یہ ہے۔ بتائیے کہ آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے میں خانہ کعبہ دیکھوں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ اتنی اچھی جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر میں بلوائے۔ گھر میں بلائے، اور ہاں مجھے اپنے گھر کی خواہش ہے، میرا اپنا گھر اللہ مجھے دے دے۔ ہاں بالکل، بس یہ بھی آپ کا گھر ہے، دو چیزیں یعنی مجھے بیٹا، بہت اچھی بات ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے؟ میں 2 چیزیں اللہ سے مانگتی ہوں اور کوئی چیز نہیں مانگتی، بے شک۔ کہ اللہ مجھے اپنا گھر دکھا دے ایک دفعہ بس۔ اچھا، اور آپ اپنی بیٹی کو آج کے دن کیا میسج دینا چاہیں گی؟ بس اللہ خوش رکھے، اللہ بات رکھے اس کو، اللہ بہت خوش زیادہ دے رکھے، اللہ اسے آباد رکھے، اور بس۔ آپ دیکھیں آپ کتنی خوش بخت ماں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو آباد کیا ہوا ہے، وہ ایک اچھے گھر میں رہ رہی ہے، آمین شادی سبحان کی ہوئی ہے اس اللہ۔ کی، اس کے بچے بھی ہیں، ہاں تو جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ ایک وسیلہ بنایا ہاں ہوا ہے، جی، ٹھیک ہے؟ مہربانی، تو شکریہ۔ 12 عذرا سے ہم نے بات کی، اور یہاں پہ چونکہ دوسری 3 خواتین ہیں وہ گئی ہوئی ہیں مدرس ڈے کے حوالے سے ملنے کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ پھر ایک بہت پیاری یہاں پہ جو ان سب کی کفالت کرتی ہیں وہ بہت اچھی خاتون ہیں، وہ نفیسہ صاحبہ ہیں، اور وہ بیسیکلی انڈیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب ان کی بھی بیٹیاں ہی ہیں، اور بیٹیاں چونکہ وہ بیاہ چکی ہیں، بیٹیاں اس وقت یعنی اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، تو ان کو یہی لگا کہ میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں دارالکفالہ میں رہوں اور میں اس کو چلاؤں بھی، تو وہ نہ صرف یہ کہ یہاں رہتی ہیں بلکہ وہ خود اس کو چلاتی بھی ہیں، اور
جی रहती भी यहीं اور رہتی بھی یہیں پر ہی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں 3 اور خواتین بھی ان کے ساتھ رہتی ہیں اور یہ سب آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ وقت بھی اچھا گزارتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام بھی کرتی ہیں, ایک دوسرے کا حال احوال بھی کرتی ہیں, ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شامل ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں, ایک دوسرے کے دکھ سکھ سنتی ہیں. تو آئی تھنک بہت بڑی نعمت ہے ان کے لیے. اور اکثر ہم سوچتے ہیں اس معاملے میں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. اچھا ڈیئر ویورز, ابھی ہم جب ان سے بات کر رہے ہیں نے بڑا چھوٹا سا شکوہ کیا کہ چینلز والے اپنا چینل چلانے کے لیے ایسے دنوں میں مدرس ڈے کے موقع پر آ جاتے ہیں اور ان کی ویڈیوز بناتے ہیں, ویڈیوز شیئر کرتے ہیں, وہ ان کے رشتہ داروں تک بھی پہنچتی ہیں, وہ ان کے رشتہ دار بھی دیکھتے ہیں. اور ظاہری سی بات ہے کہ یہ لوگ اپنے معاشرے سے فیڈ اپ ہو کر ہی ایک ایسی جگہ پر پناہ لیے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بات ان لوگوں کو, ان کی جو عزت نفس ہے ان کو ہرٹ کرتی ہے کہ ہمارے چہرے بھی دکھائے جاتے ہیں, ہمیں کچھ دیا تو نہیں جاتا, ہمیں کوئی فائدہ تو اس سے نہیں ہوتا, لیکن چینل اپنا صرف چلانے کے لیے وہ لوگ ان کی ویڈیوز بنا کے اور ان کے آنسوؤں کو بیچتے ہیں, ان کے دکھوں کو بیچتے ہیں اور ان کے دکھوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو ان سے ملنے کے لیے آئے تو ایک پھول بھی ان کے لیے لے کر آئے, ایک مٹھائی ان کے لیے لے کر آئے, کوئی ایسی چیز ان کو دے جس سے وہ, ایک پھول کیا ہوتا ہے بھلا کہ جن سے ان کے کہیں سے توڑ کے ایک پھول کا ایک چھوٹا سا گفٹ ان کو دے سکے. تو ایسا کوئی معاشرے میں نہیں کرتا. اپنی ماں کو دیتے ہیں نا تحفہ, ہاں, اپنی ماں کو یعنی ہر ایک دیتا ہے, تو ان کے لیے کوئی کچھ نہیں لے کے آتا. تو بہرحال یہ ایک ان کا شکوہ ہے اور بڑا بجا شکوہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بہت خوش ہوتے ہیں, اپنی زندگیوں میں بہت مصروف ہوتے ہیں, لیکن ہمیں سے کوئی نہیں سوچتا کہ یہ جو تنہا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے کیا ارمان ہوتے ہیں, ان کی کیا خواہش ہوتی ہے, ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے. اور یہ کچھ نہیں مانگ رہے ہوتے, کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہوتے. جیسے اگر وہ جو دارالکفالہ خود چلا رہی ہیں, خود انہی حالات کا شکار ہیں, اور جب ان سے پوچھا بھی گیا میں نے تو پوچھا بھی تو انہوں نے یہی کہا کہ بس اللہ مدد کرتا ہے, کچھ لوگ مدد کر دیتے ہیں اور میں یہ سارا سسٹم کسی نہ کسی طریقے سے چلا لیتی ہوں. تو یہ بات اپنی جگہ ایک تکلیف دہ عنصر ہے یہ ہمارے معاشرے کا کہ ہم ان لوگوں کو پہلے تو کبھی ملنے کے لیے نہیں آتے, اور اگر ملنے بھی آتے ہیں تو ایسے دن میں عید کا دن سلیکٹ کر لیتے ہیں, مدرس ڈے کا دن سلیکٹ کر لیتے ہیں, اور پھر ان کے پاس آ کے صرف ان کے دکھوں کو بیچ کے اپنا چینل چلا کے چلے جاتے ہیں. تو کبھی سوچئے اس پر بھی کہ کیا یہ درست ہے, کیا یہ ایک جینوین بات ہے ہمارے لیے کہ ہم معاشرے میں جو ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, خوش اپنے خاندانوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, کیا ہمیں ان کے دکھوں کو بیچنا چاہیے مختلف چینلز پہ صرف مدرس ڈے منانے کے لیے, صرف ٹی وی کی ایک رپورٹ چلانے کے لیے ہم اس طریقے سے کرتے ہیں. ڈیئر ویورز, ابھی ہم جب مدرس ڈے کے سیلیبریشن کے سلسلے میں سولٹ ہاؤس میں گئے تو وہاں سے نکلتے ہوئے میں اس شاپنگ مال میں آ گئی, اور مجھے ایسا لگا کہ وہ خواتین بھی اسی طرح شوکیس میں جڑی ہوئی محض کچھ چیزیں بن کر رہ گئی ہیں, کیونکہ جو میں ان سے مل رہی تھی اور جب میں اس سے بات کر رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان کو کسی کے ملنے سے اب کوئی خوشی نہیں ہوتی. انفیکٹ جب ہم سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں تو وہ ایسے خواتین و حضرات تھے جو اپنی جوانی کھو چکے, جو اپنی تمام مال و اسباب کھو چکے, جو اپنا وقار کھو چکے, عزت نفس کھو چکے, اور سب سے بڑی جو دولت وہ سمجھتے تھے کہ ہماری اولاد ہمارا ساتھ دے گی, وہ دولت بھی وہ کھو چکے. تو وہ ان برتنوں کی طرح, ان کھلونوں کی طرح, ان چیزوں کی طرح بس محض چیزیں بن کے رہ گئے ہیں کہیں پہ پڑے ہوئے, اور ان کو کسی کے آنے جانے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت بہت زیادہ اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. اور بے شک بیٹیوں کی اپنے مسائل ہوں گے, بیٹیوں کی اپنی مشکلات ہوں گی. انہوں نے بلکہ ایک بیٹی کا مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ خاتون جو تھیں وہ سب سے کہہ چکی تھی کہ وہ آج شام کو پشاور اپنی بیٹی سے ملنے جا رہی ہیں, اور جب میں بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈسکشن کر رہی تھی تو ان کو جب کہا گیا کہ اچھا آپ آج جا رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ میری بیٹی نے کہا ہے کہ آپ کو تو سیٹ ہی نہیں ملے گی, کیونکہ عید کے بعد سے سیٹیں مل ہی نہیں رہی ہیں.
اور ہیٹ اسٹروکس بہت زیادہ چل رہی ہیں، تو آپ کا وہاں سے اتنا ٹریول کر کے آنا بالکل مناسب نہیں ہے، تو آپ وہیں رہیں اور ہم خود آپ کو ایک ہفتے بعد آئیں گے اور وہاں کسی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہریں گے، تو آپ کو ساتھ اپنے ٹھہرا لیں گے۔ تو یہ سب کہتے ہوئے وہ جس دل سے کہہ رہی تھی تو مجھے صاف پتہ چل رہا تھا کہ ہاں واقعی کہ اس کی بیٹی کی کوئی مجبوری ہی ہوگی، مگر یہ کیسی مجبوری ہوتی ہے کہ جس میں ایک ماں کو اپنے گھر آنا بھی الاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال آباد رہیں بچے، اولادیں بھی آباد رہیں، اور اللہ تعالیٰ سب ماں باپ کو صبر عطا کرے، آمین۔